آپ کی ملاقات آج ہوئی خان صاحب سے؟ نہیں، میری 2 روز قبل ہوئی تھی، پرسوں میری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے جی۔ تو یہ تب سے بیانات کا سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا یہ والے، تو آپ کو بات چیت میں تاثر ملا؟ چونکہ ظاہر ہے تو بڑا واضح ہے نا کہ ایک ذرا موقف میں نرمی ہے، اس کو وہ کس چیز سے تعبیر کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں یہ ذرا تھوڑا سا ایک موقف نرم کیا ہے؟ نرم سے مراد ہے کہ وہ کہاں تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی یہ لوگ ذمہ دار ہیں، ان کا سربراہ ذمہ دار ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہم دونوں کو لڑوانا چاہتے ہیں، آپ یہ نہ کریں، ہم تو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ جی وسیم بھائی، دیکھیں جب خان صاحب نے یہ بات بیان کی تھی اور عمر ایوب صاحب نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی، اس وقت بھی میں ہی ساتھ تھا اور میری موجودگی میں ہی یہ ساری بات ہوئی۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو وسیم ادامی صاحب، تو آپ ہی کے پروگرام میں اور میں گزشتہ 9 مئی کے بعد مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں کہ چونکہ میں بھی اس ایک ایف آئی آر میں، ایک میں نہیں خیر بے تحاشا میں، لیکن فیصل آباد کی ایک حساس ادارے کی ایف آئی آر میں نامزد ہوں، میں نے بھی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر میں رسپانسیبل ہوں تو میرا کیس ملٹری کورٹ میں چلائیں اور مجھے سزا دیں، میں معافی ڈیزرو نہیں کرتا ایون اگر میں معافی بھی مانگوں۔ اس وجہ سے یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا ڈے فرسٹ سے ہی یہ بیانیہ ہے، اور خان صاحب نے ڈے 1 اس بات کو ایک مرتبہ نہیں، میرا خیال ہے کہ 3-4 مرتبہ میری موجودگی میں یہ بات کی گئی کہ اگر کسی آدمی نے اس قسم کی حرکت کی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی سطح پر ایز اے پارٹی اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، ہم جلاؤ گراؤ کی سیاست نہیں کرتے۔ لیکن یہ بیانیہ ڈے 1 سے نہیں ہے نا صاحبزادہ صاحب کہ دیکھیے یہ نون لیگ جو ہے نا ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے، اس کو ناکام آپ بھی بنائیں ہم بھی بنا دیں گے، یہ تو بیانیہ نہیں ہے ڈے 1 سے۔ یہ اس بیان کی حد تک آپ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک آپ کو ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، یا وہ بلی کو دیکھ کے جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے ویسے اگر کوئی آنکھیں بند کرنا چاہے، وہ چاہے میں بھی ہوں تو وہ ہماری مرضی ہے، لیکن ایک بات تو اظہر من الشمس ہے کہ بہرحال ایک واضح ڈفرنس آف اوپینین ہے، اور جو پاکستان کی اکثریت ہے اس نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے، اور جو موجودہ حکومت جس طریقے سے لائی گئی ہے اس کے اوپر پاکستان کے عوام کی ایک واضح اکثریت اسٹیبلشمنٹ کے رویے سے نالاں ہے۔ اب پیٹرولنگ کر رہی ہے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس معاملے میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی بھی نہیں ہیں انہیں ایسے بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ہم کو فوج مخالف ہیں یا ہم کو ادارہ مخالف ہیں۔ وسیم ادامی صاحب، آپ کا میرے والد کے ساتھ بڑا تعلق رہا، ہم سے بڑھ کے کس نے اس فوج کے لیے ادارے کے لیے قربانی دی ہے؟ سر میں نے تو اپنے گھر میں اپنے والد کی لاش دی ہے، میں نے اپنی جماعت کے 180 لوگوں کی لاش دی ہے، تو اب کوئی ایسا بندہ جو ماضی میں فوج کے خلاف فرضہ سرائیاں کرتا رہا ہو وہ اٹھ کے ہمیں فوج کے فضائل بتائے تو ہمیں اسے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فوج ہماری، میں ڈے فرسٹ سے اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں، اور میرا یہ خیال ہے لیکن اگر عمران خان صاحب نے بجائے آپ کا اور ان کا مسئلہ پڑ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، جس سے نون لیگ کی لاٹری لگ گئی ہے، اور وہ چاہیں گے کہ یہ مسئلہ پڑا رہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو صحیح بات نہیں ہوگی نا کہنا کہ اصل میں تو آپ کا اور ان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو نون لیگ نے لڑوا دیا آپ لوگوں کو، نہ آپ اتنے بچے ہیں نہ وہ اتنے کاکے ہیں کہ وہ نہ۔ یہ میں آپ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، اس حد تک آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ مسئلہ ہمارا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک اختلاف رائے کا تھا، یہ کوئی جنگ نہیں تھی، اللہ معاف کرے، وہ ایک رجسٹرڈ فوج ہے، ہماری فوج ہے، ہم اس کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں لڑنا تو دور کی، اس کی خواہش رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہے، ہماری خواہش ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، نہ ڈے 1 چاہتے تھے، نہ آج چاہتے ہیں، نہ آئندہ کبھی چاہیں گے۔ لیکن آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ہماری اس اختلاف رائے کی وجہ سے پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب اگر ہم وہ جو ان کی لاٹری لگی ہوئی تھی اس لاٹری کو ہم ختم کر رہے ہیں اور ہم اس کے اندر ایک پہل کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایک پازیٹیو بیان دیا ہے، تو بجائے ان کے بیان کی ہیچی بھی چیز میں جانے کے کیا اسے ایز اے پازیٹیو اٹیمپٹ نہیں لینا چاہیے؟ لیکن ایک معصومانہ خیال آتا ہے نا کہ اگر یہ ایسا ہی تھا، جس طرح جب ان کا پھڈا پڑ گیا تھا نون لیگ کا تو آپ کی لاٹری لگ گئی تھی تب، تو وہ ہے پاکستان میں یہ اس طرح گھومتا ہے جو کہ which is sad actually، لیکن یہ سوال تو سوچ تو آتی ہے نا کہ ابھی یہ بیان کیوں، یعنی اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے سر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو سال پہلے بھی یہ بات کر سکتے تھے خان صاحب، چونکہ پھر ایک تاثر آتا ہے نا پہلے پوری کوشش کر لی ہر حد تک جانے کی، جب لگا کہ بات نہیں بن رہی تو پھر اب دوسری سائڈ لیے کہ چلو یار اب ذرا ایک
बातचीत का? नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट वसीम बदामी साहब। सियासतदान हमेशा अपना प्लान A B C D बना के रखता है। गुफ्तगू के अंदर कभी लहजे के अंदर तलखी होती है और कभी गुफ्तगू के अंदर आपने हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना होता है। तो ये दोबारा भी तलखी आ सकती है? आजकल जो नरमी आई हुई है, कल को दोबारा भी तलखी हो सकती है? हाँ, तो सख्ती का कौन सा मसला है सर? देखें, PMLN अपने कार्ड्स खेल रही है, PDM में शामिल बाकी जमातें अपने कार्ड्स खेल रही हैं, तो क्या हमें हक हासिल नहीं है कि हम अपने कार्ड्स खेल सकें? आज की तारीख में कोई जवाब आया है वहां से इस बात का? नहीं ना वसीम भाई, हो सकता है, मैं आपको एक बड़ी अहम बात जुमला देने लगा हूँ, आप मुझे पता जुमले को एंजॉय करते हैं। हो सकता है कि इस 6 माह की प्रोग्रेस के ऊपर और गुज़श्ता 1.5 साल की प्रोग्रेस के ऊपर जो लाने वाले थे वो खुद से सोच रहे हो कि किन डफर्स को हम लेके आए हैं। तो हमें तो सिर्फ एहसास दिलवाया कि जनाब आपने जिन पर ट्रस्ट किया था वो आपको माजी में डसते रहे हैं, तो अभी अपने आप को बचाएं। तो ख्वाहिश है, उनकी खबर है या तज्जिया है? ये जो कहा जुमला खूबसूरत, ये ख्वाहिश, खबर या तज्जिया, क्या है इन तीनों में से? नहीं, मैं आपको खबर बता रहा हूँ सर। ख्वाहिश, तज्जिया नहीं, तज्जिया भी साथ है, खबर भी है और तज्जिया भी है कि वो सोच रहे हैं यार किन्हें ले आया यार, क्या यार? हाँ जी सर, देखिए ना। अच्छा, तो साथ में क्या वो ये भी सोच रहे हैं कि इनसे अच्छे तो यही थे यार, PTI वाले अच्छे थे यार? सर, वो आप जब इतने क्राइसिस में फंस जाएं कि बाहर लोगों के पास बिजली का बिल देने के पैसे ना हो और सगे भाई को जान से मारना शुरू कर दे, तो फिर वो नौबत आ जाती है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार इनसे तो वही बेहतर थे जिनके दौर में पेट्रोल तो 130-140 रुपए लीटर था ना, 280 नहीं था। तो बिजली का बिल जो है यूनिट आपको खबर मिली कि वो उनसे नाराज हो गए कि यार ये किनको ले आए, तो आपने भी फिर अपनी CV अपडेट करेगा कि भाईजान हमें हैं इधर ही, आप क्या हो गया, छोड़ें बस अब आप ये नहीं सर, वैसे ही लड़वा रहे थे, आओ फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। वसीम भाई, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, देखें एक बात, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है इस रियलिटी, ठीक है। जो मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पर कोई मेरे पास खबर है, मेरे पास तो कुछ अर्सा पहले की खबर है कि वो क्या मकसद कहा जा रहा हुकूमत को कि तुसी कर की रहे हो, तुसी जा किधर नु रहे हो, व्हाई यू आर नॉट डिलीवरिंग। आपका ना वजीर आजम नजर आ रहा है किसी जगह के ऊपर, ना आपकी। आज देखें, कौमी असम्बली का इजलास था, वजीर आजम समेत तमाम फेडरल मिनिस्टर सवाए वजीर कानून के आजम नजीर तारड़ के बाकी तमाम के तमाम मिनिस्टर्स गायब थे और वो इलेक्शन तरमीमी बिल वहां पर लेके आ रहे थे। तो जाहिर है जब आपने ऐसे लोगों को सामने लेके आए हो जो ना अहल भी हो, ना लायक भी हो, कैपेसिटी भी उनकी ना हो, डिलीवर भी ना कर पा रहे हो, ख्वाहिशात के बावजूद डिलीवर ना कर पा रहे हो, तो फिर आप सोचते हैं ना कि यार किन लोगों के ऊपर हमने जुआ। अब देखते हैं ये कितना आगे किस तरफ जाती है।